بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، اس وقت واشنگٹن سے ایک بہت ہی اہم خبر سامنے آئی ہے۔ چند ہی منٹ پہلے کی خبر ہے۔ اس کے بارے میں ابھی بہت زیادہ ڈیٹیل سامنے نہیں آ رہی کہ واقعہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر ڈنر کے دوران حملہ ہوا ہے، وہاں پر فائرنگ ہوئی۔ یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو سسپیکٹ تھا، یعنی کہ جس نے فائرنگ کی، اسے مار دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ خبر جو سامنے آ رہی ہے، میں آپ کے سامنے ویژول سکرین پر رکھتا ہوں۔ اس کے بارے میں فی الحال یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اصل واقعہ کیا ہے، وہاں پر ہوا کیا، لیکن جتنی رپورٹس فی الفور سامنے آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں سے ایویکویٹ کیا گیا، یعنی وہاں سے انہیں نکال کے لے جایا گیا۔ سیکورٹی سامنے آ گئی۔ سیکورٹی نے سامنے بیٹھے لوگوں سے کہا کہ سب لوگ نیچے بیٹھ جائیں، ٹیبل کے نیچے گھس جائیں۔ وہاں پر سارے کے سارے لوگ ٹیبلز کے نیچے گھس گئے۔ سیکورٹی کے اندر بگدڑ مچ گئی۔ مناظر ظاہر کر رہے ہیں کہ بہت ہی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ کچھ آوازیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں پر فائرنگ کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ سیکورٹی کے اندر جس طرح کا کیوس پایا جاتا ہے، یعنی کہ جس طرح کی افراتفری بے چینی پائی جاتی ہے، وہ ظاہر کر رہی ہے کہ بہت بڑا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ کو گاڑی کے اندر وہاں سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ یہ انسیڈنٹ کچھ ہی دیر پہلے ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سیلینا وہاں پہ ایک صحافی ہیں جو کہ وہاں سے ڈائریکٹ رپورٹ کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے اشائیہ میں سیکورٹی صورتحال اچانک کشیدہ ہو گئی۔ صدر تقریب سے نکل کر انہیں جلدی میں ہال سے باہر لے جایا گیا۔ صحافیوں کو اچانک ہدایت دی گئی کہ سب فوراً نیچے بیٹھ جائیں۔ یہ صحافیوں کو ڈنر دیا گیا تھا جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب ناظرین، یہاں پر ایک خبر اور بھی آ رہی ہے۔ CNN کے مطابق وہاں پر کرٹس ہاک کی خبر ہے۔ ان کے مطابق رات 8:38 پر وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ڈنر کے اندر کی صورتحال یوں ہے۔ میں سچ بتاؤں تو کسی کو بھی معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ واشنگٹن کے اس بال روم میں میزوں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ ہم نے کئی سیکورٹی اہلکاروں کو دیکھا تو کرسیوں پر چڑھ کر راستہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ کمرے سے گزر سکیں۔ اب کچھ لوگ آہستہ آہستہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں، کچھ باہر نکل رہے ہیں۔ یہ بال روم کا مرکزی حصہ ہے اور اچانک ہلچل مچ گئی۔ لوگ زمین پر لیٹ گئے، کچھ ابھی بھی میزوں اور کرسیوں کے پیچھے پناہ لیے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ اب اٹھ رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے، وہ لنگڑا کر چل رہا ہے۔ شاید اس بگدڑ میں اس کی ٹانگ پر چوٹ لگی ہے۔ لوگ واضح طور پر شدید خوفزدہ تھے، اچانک زمین پر گر پڑے اور میزوں کے نیچے پناہ لینے کی کوشش کرتے رہے۔ ناظرین، یہ وہاں کی صورتحال ہے۔ ڈائریکٹ وہاں سے جو رپورٹنگ ہو رہی ہے، کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ سیکورٹی نے ابھی تک ایکسپوز نہیں کیا کہ ہوا کیا ہے، واقعہ کیا ہوا، فائرنگ کی آواز آئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، میلانیا ٹرمپ بھی تھی، باقی ان کے لوگ بھی تھے۔ سب اچانک سے گھبرا جاتے ہیں۔ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکورٹی آ کر انہیں ایویکویٹ کرتی ہے، انہیں وہاں سے باہر نکال کر لے گئے۔ ناظرین، یہ سچویشن کیا ہو رہی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ سپوز کریں کہ پاکستان میں ایران کا ڈیلیگیشن آتا ہے، مذاکرات کے لیے دوبارہ سے مذاکرات کی جاتی ہے، یعنی کہ مذاکرات پہ آمادہ کرنے کے لیے مذاکرات کیے گئے۔ ڈیلیگیشن واپس چلا گیا، انہوں نے کہا کہ امریکہ سے ملاقات نہیں کرنی۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ جیریڈ کشنر ہوں یا وٹکاف ہوں، وہ پاکستان جائیں گے، ہفتے کے روز وہاں پر جا کر مذاکرات کی جائیں گے۔ لیکن ناظرین، اس کے فوراً بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ کوئی بھی 18 گھنٹے ٹریول کر کے پاکستان نہیں جائے گا، ایران کو خود جھکنا پڑے گا، ایران کو خود کال کرنا پڑے گی، اب ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، تمام کارڈز ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ سارے دعوے کیے گئے۔ ڈنر میں آتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ سچویشن کیا ظاہر کر رہی ہے؟ اگر یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے سوچا جائے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے امریکہ کے اندر اب غیر محفوظ ہو گئے ہیں؟ یہ جو جنگ چھیڑی گئی تھی، کیا یہ جنگ اب بہت آگے بڑھ گئی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا سوچا؟ کیا ایرانی لیڈر، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو اسیسینیٹ کرنا اتنا ہی آسان تھا جتنا کہ انہوں نے کر کے دکھا دیا؟ اس میں آسانی نہیں تھی، اس میں امریکہ یا اسرائیل کا کمال نہیں تھا، بلکہ یہ ساری کی ساری وہ سادگی تھی، وہ حقیقت تھی جو کہ آیت اللہ خامنائی کی تھی، کہ وہ اپنے گھر سے انہوں نے موو ہی نہیں کیا، وہ کہیں پر چھپے نہیں، کہیں پر گئے نہیں۔ جب وہ سامنے تھے تو وہاں پر حملہ کر کے انہیں اسیسینیٹ کر دینا یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ لیکن یہاں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے سمجھا کہ ایران کمزور ہے، جبکہ ایران کمزور نہیں، ایران طاقتور تھا، ایران سچ پر کھڑا تھا، ایران سامنے تھا، ایران چھپ کے نہیں کر رہا تھا۔ ایران کو جتنا بھی چھوٹا سمجھا گیا، جتنا بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا، ایران نے ثابت کر دیا کہ آج گھٹنے ٹیکنے پر اسرائیل آ گیا ہے، آج گھٹنے ٹیکنے کے اوپر ٹرمپ آ گیا ہے۔ آج مذاکرات کی ٹیبل پہ ایران نہیں بیٹھنا چاہتا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے، ہماری شرائط پر بیٹھا جائے گا۔ نظیر، اب یہ جو واقعہ ہے، اگر اس کو صحیح طرح سے اس کا تجزیہ پیش کیا جائے، یہ واقعہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت الارمنگ ہے۔ امریکہ کے اندر جہاں پر اس قدر زیادہ ہائی سیکیورٹی ہے، وہاں پر اس طرح کا انسیڈنٹ یہ غیر معمولی ہے۔ یہ واقعی غیر معمولی ہے کہ جہاں پر کلیم کیا جاتا ہے کہ دنیا کی ٹاپ سیکرٹ ہے، سب سے بڑی سیکیورٹی وہاں پر موجود ہے، لیکن سیکیورٹی کے موجودگی کے اندر
اگر وہاں پر فائرنگ ہو جاتی ہے، وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں، تو ناظرین اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو قدم اٹھایا یہ بہت آسان تھا اٹھانا، لیکن اس کے جو آفٹر شاکس ہوں گے، اس کے جو کنسیکوینسز ہوں گے، وہ بہت مشکل ہو جائیں گے، امریکہ کے لیے بھی، اسرائیل کے لیے بھی۔ اور اب ثابت ہو رہا ہے کہ ان دونوں کے لیے یہ چیزیں بہت مشکل ہو گئی ہیں۔ اپنے ہی کنٹری کے اندر انہوں نے کہا کہ ایرانی غیر محفوظ ہے، ایران کے اندر ایرانی غیر محفوظ ہے، لیکن آج ثابت ہو رہا ہے کہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ خود غیر محفوظ ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چینل کو ضرور دیکھتے رہیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔